خانہ کعبہ اس وقت جس جگہ موجود ہے، اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بنایا تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ اپنی جگہ صحیح سالم موجود رہا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم پر جو سیلاب کا عذاب آیا تھا، اور جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور اسلام والوں کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا کر لے گئے تھے، اس سیلاب کے اندر خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی اور اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ پھر طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس سے انسانی دنیا آباد ہوئی، اور اللہ کے پیغمبر بھی یکے بعد دیگرے آتے رہے۔ اب سارے کا سارا عرب مکمل طور پر صحرا بن چکا تھا، جہاں صحرائی گدھ اور بھیڑیے بستے تھے، کوئی انسان یہاں آباد نہیں ہوتا تھا۔ ایس ٹی ہسٹوریکل ٹاک کی سیریز سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 1 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے عطا کیے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم عراق کے رہنے والے تھے اور عرب نہیں تھے، چنانچہ انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو عرب کے ایک صحرا میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مان کر اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ساتھ لیا اور عراق سے عرب کی طرف ہجرت کر کے ان دونوں کو عرب میں چھوڑ آئے۔ اب حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام وہ عراق میں تھے، اور دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سعودی عرب میں اپنی والدہ کے ساتھ تنے تنہا موجود تھے۔ یہاں حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے اللہ نے جنت کا پانی یعنی آب زمزم نکالا۔ آب زمزم اس قدر زیادہ مقدار میں نکلتا رہا جس سے پورا قبیلہ پانی پی سکتا تھا۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ اتفاق ہوا کہ یمن کے رہنے والے ایک قبیلہ جو کہ عربی قبیلہ تھا، انہوں نے ایک دیوار بنائی ہوئی تھی جس کے ذریعے وہ اپنا پانی سٹور کیا کرتے تھے۔ جس طرح سد اسکندری ہے یا دیوار یاجوج ماجوج ہے یا دیوار چین ہے، اسی طرح ان کی دیوار کا نام سد معارب تھا۔ یہ دیوار ٹوٹ گئی اور اس کا سارا پانی رفتہ رفتہ بہہ گیا۔ اس قبیلے کا نام بنو جرہم تھا۔ جب ان کا پانی ختم ہو گیا تو زندگی کے لالے پڑ گئے۔ یہ لوگ اس جگہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ جانا چاہتے تھے جہاں پانی وافر مقدار میں ہو اور ان کی زندگی کی تمام ضروریات پوری ہو سکیں۔ چنانچہ یہ لوگ یمن سے ہجرت کر کے حجاز مقدس، جہاں سے آب زمزم کا کنواں پھوٹا تھا، اس کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف کئی پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ لوگ حیران ہوئے کہ اس قدر ویران اور صحرائی علاقے میں پرندے کیوں کر اڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں ایک بوڑھی عورت یعنی حضرت ہاجرہ اور ایک چھوٹا بچہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ ایک کنواں اتنی تیزی سے بہہ رہا ہے جو کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ چنانچہ پانی کی وافر مقدار دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت لے کر اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور قبیلہ جرہم کی لڑکی سے ہی آپ کا نکاح ہوا، اور اسی قبیلہ جرہم سے آپ نے عربی زبان سیکھی، کیونکہ آپ عراق کے رہنے والے تھے، عربی نہیں جانتے تھے۔ اب ہمارے نبی کے علاوہ تمام کے تمام انبیاء حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسحاق کی نسل سے پیدا ہوئے، اور یہ بنی اسرائیل کہلائے، کیونکہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی لیے ان کی اولاد سے آنے والے تمام انبیاء بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے آپ کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ خیر، تمام انبیاء کی بعثت ہوتی رہی اور یکے بعد دیگرے نبی آتے رہے۔
چونکہ یہ تمام انبیاء حضرت اسحاق کی نسل سے تھے اور حضرت اسحاق عراق میں رہ گئے تھے، اس لیے یہ تمام انبیاء شام، عراق، فلسطین، مصر اور اردن میں آئے، جبکہ ہمارے نبی چونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور حضرت اسماعیل مکہ معظمہ تشریف لے آئے تھے، اسی لیے ہمارے نبی یہاں پیدا ہوئے۔ اب مکہ المکرمہ کے قریب بسنے والے سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور کوئی بھی بت پرستی میں مبتلا نہیں تھا، سب ملت ابراہیمی پر تھے اور خدائے یکتا یعنی اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، کیونکہ قبیلہ بنو جرہم جو عربی قبیلہ تھا وہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے بعد لوگ دوسرے ممالک سے حج کے لیے آنے لگے، اور یہ خانہ کعبہ وہ پہلی واحد جگہ ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جانی جاتی تھی۔ پھر بت پرستی کا آغاز ہوا، جس کا سبب عمر ابن لحی نامی ایک شخص بنا۔ عمر ابن لحی مکہ کا رئیس، بہت بڑا سردار اور امیر ترین انسان تھا۔ اسے اپنے بزنس کے لیے تجارتی طور پر دوسرے ممالک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ جب ملک شام کی طرف گیا تو وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام عمالقہ تھا۔ اس قوم نے جگہ جگہ عورتوں اور مردوں کی خوبصورت مورتیاں بنائی ہوئی تھیں۔ عمر ابن لحی کو یہ مورتیاں بہت پسند آئیں۔ اس نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ مورتیاں کس کام کی ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے ہم نے سوچا کہ کوئی ایسی محسوس اور مبصر کی عبادت کریں جو کم از کم ہمارے سامنے ہو۔ اس لیے ہم نے اپنے آباء و اجداد کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو جب ان کی روحیں یہ دیکھ کر خوش ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش کا سوال کرتی ہیں۔ عمر ابن لحی ان کی اس اسٹوپڈ لاجک سے متاثر ہوا اور اپنے ساتھ ملک شام سے ایک بت لے آیا۔ مکہ میں جو پہلا بت آیا تھا اس کا نام حبل تھا۔ عمر ابن لحی چونکہ امیر ترین انسان اور مکہ کا سردار تھا، لہٰذا اس نے اہل مکہ کی دعوت کی اور انہیں کہا کہ ہم خدا اللہ کو مانیں گے، لیکن اس مورتی کی بھی پوجا کریں گے تاکہ اس کی روح خوش ہو کر اللہ سے ہماری بخشش کروا دے۔ چند لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن اکثر نے یہ بات مان لی اور لوگ اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ قبائل جو مکہ کے ارد گرد آباد تھے، انہوں نے اپنا اپنا بت بنا لیا۔ عمر ابن لحی نے حکم دیا کہ چاہے جتنی بھی مورتیاں بناؤ، لیکن مٹی کعبۃ اللہ کے قریب سے لے کے جانا۔ آخر کار یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کی مٹی دوسری زمین کی مٹی سے پاک اور افضل ہے۔ اور جو قبیلہ بھی بت بنائے وہ اپنا ایک بت کعبۃ اللہ میں رکھے، یعنی اس قبیلے کے لیے یہ شرف ہوگا کہ ان کا خدا کعبہ میں موجود ہے۔ چنانچہ سب قبائل مکہ کی مٹی کو لے کے جاتے اور اپنے باپ دادا کی شکل کا بت بنا دیتے۔ پھر اگلی نسل والوں میں سے ہر شخص نے اپنے باپ دادا کی مورتی بنائی اور ہر گھر میں مورتی اور بت آ گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا، اگلی نسلیں انہیں خدا سمجھنے لگیں اور مکمل طور پر ان کی عبادت کرنے لگے۔ یوں عمر ابن لحی کے لگائے ہوئے اس خاردار اور کانٹے دار جھاڑی نے سارے عرب کو بت پرستی پر لگا دیا، اور پھر اس شرک کی جڑیں پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئیں۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اول من بدل الدین عمر بن لحی، کہ وہ پہلا شخص جس نے اللہ کے دین میں تحریف کی اور جس نے اللہ کے دین کو بدلا اور امت مسلمہ کو بت پرستی پہ لگایا سرزمین مکہ میں، وہ عمر ابن لحی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انی رأیت یجر امعاءہ فی النار، مجھے دکھایا گیا ہے کہ عمر ابن لحی جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی کہ بت پرستی مکہ اور مدینہ میں کیسے آئی۔ اب بات کریں گے یہود و نصارہ کی کہ کرسچینٹی اور جوشزم مکہ اور مدینہ میں کیسے آئے۔ دراصل یہود کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ مصر میں تھے، وہاں ان کی فرعون سے جنگ ہوئی تھی۔ پھر بعد میں مصر، شام، فلسطین، ان علاقوں میں یہود کا غلبہ ہو گیا تھا۔ پھر رومن امپائر کی حکومت ان علاقوں پہ آئی، یہ لوگ بت پرست تھے۔
اور اپنے ماتحتوں کو بت پرستی کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ لہٰذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کرنا شروع کی تو رومن امپائر آپ کے مخالف ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانا چاہا۔ لیکن 33 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یہ واقعہ 33 عیسوی میں پیش آیا۔ پھر 77 عیسوی میں یہودیوں نے، جو کہ حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے، انہوں نے رومن امپائر کے خلاف بغاوت کی۔ اس وقت رومن امپائر کا بادشاہ ٹائٹس رومی تھا۔ اس بغاوت کی وجہ سے اس نے یروشلم، فلسطین، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر کے باقیوں کو رومن امپائر سے نکال دیا۔ ان نکالے گئے یہودیوں میں سے یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ یہ قبائل مدینہ میں آ کر آباد ہوئے۔ اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ ان یہود قبائل میں یہود علماء بھی تھے جو بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ ان یہود علماء نے محنت کر کے اپنی نسل کو عالم بنایا اور یوں مدینہ منورہ یہود علماء کا گڑھ بن گیا۔ لیکن پھر بھی یہاں بت پرستوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد ایک بادشاہ تھا جس کا نام اسنان ابن اسعد تھا۔ اس کا لقب تبا تھا۔ جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا اور رومن امپائر کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا اور پرچن امپائر کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن کے بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا۔ یہ اسنان ابن اسعد تبا بادشاہ مسلسل فتوحات کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو مدینہ منورہ میں ٹھہرا دیا تاکہ وہ ان یہود علماء سے علم حاصل کرے۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ چند دن بعد اس کے بیٹے کو یثرب یعنی مدینہ منورہ میں قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ تبا کو جب یہ خبر ملی تو اس نے یثرب کو تباہ کرنے کی سوچی اور لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ عرب کے لوگ اپنے اندر موجود تمام برائیوں کے باوجود بہت مہمان نواز تھے، لہٰذا دن کے وقت وہ تبا کے لشکر سے جنگ کرتے اور رات کے وقت ان کے لیے کھانا بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلے ہی یہ لوگ ہم سے جنگ کر رہے ہیں لیکن یمن سے آئے ہیں، اس لیے ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی ہم پر فرض ہے۔ چند دن بعد مدینہ کے 2 یہودی علماء بادشاہ تبا کے پاس آئے اور جنگ بندی کی درخواست کی، لیکن بادشاہ کو اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لینا تھا، تو اس نے کہا کہ جب تک میں مدینہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں گا واپس نہیں جاؤں گا۔ یہودی علماء نے کہا کہ ھذا محجر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، تم اس کو تباہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان یہود علماء کی تبلیغ سے وہ باز آ گیا اور اس نے یمن واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت کسی نے بادشاہ تبا کو بتایا کہ مدینہ سے یمن کے راستے میں ایک شہر آئے گا جس میں کعبۃ اللہ ہے، اگر تم سونا چاندی اور جواہرات چاہتے ہو تو کعبہ پر چڑھائی کر دو، اس کے اندر بہت خزانہ ہے۔ اور یہ بات بالکل درست بھی تھی، کیونکہ لوگوں نے کعبہ کے اندر ایک کنواں نما گڑھا بنایا ہوا تھا جس میں لوگ سونا، چاندی اور دیگر جواہرات بطور نذرانے کے پیش کیا کرتے تھے، اور وہیں سے یہ رسم چلی اور آج بھی ملک پاکستان میں موجود پیر کی قبروں پر زیورات، پیسے اور دیگر چیزوں کے نذرانے پیش ہوتے ہیں۔ بہرحال جب تبا کو یہ خبر ملی تو اس نے ٹھان لی کہ وہ مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کرے گا اور جواہرات اپنے ساتھ یمن لے جائے گا۔ اس کے اس ناپاک ارادے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز آندھی کا طوفان آیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ طوفان اتنا تیز تھا کہ لوگوں کو اپنے ہاتھ تک نظر نہیں آتے تھے۔ تبا کے پاس جو 2 علماء آئے تھے انہوں نے کہا کہ راستے میں موجود اس شہر پر کبھی میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بنائے ابراہیم ہے، تم فوراً توبہ کرو اور جا کے کعبہ کا طواف کرو۔ پھر رات کو اس بادشاہ یمن یعنی تبا کو خواب آیا کہ وہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا رہا ہے، لہٰذا یہود علماء کی مشاورت سے اس نے سب سے پہلے تعظیماً خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا اور پھر ان 2 یہود علماء کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ اس طرح پورے کے پورے یمن میں
رفتہ رفتہ یہودیت غالب آ گئی۔ اب یہاں تک بات ختم ہو گئی کہ یہود اور بت پرست کس طرح جزیرۃ العرب میں آتے رہے۔ اب بات کرتے ہیں کرسچنز کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دو بڑی سپر پاورز تھیں، ایک رومن امپائر اور دوسری پرشین امپائر۔ اس وقت رومن امپائر کا بادشاہ ہرقل تھا، جسے ہم کیسر روم کہتے ہیں۔ یہ کیسر روم نصرانی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، اور اسی دور میں ایک بادشاہ جس کا نام ابو نواز تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ جو مجھے خدا نہیں مانے گا اس کو آگ میں جلا دوں گا۔ اس نے بڑی بڑی خندقیں کھودیں اور اس میں آگ لگا دی۔ قرآن مجید کی سورۃ البروج میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اس ابو نواز بادشاہ پر کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ جن لوگوں نے اس کو خدا ماننے سے انکار کیا، اس نے سب کو جلا دیا۔ صرف ایک آدمی جس کا نام تاریخ میں دوس ہے وہ بھاگ نکلا اور سیدھا رومن ایمپرر یعنی کیسر روم کے پاس آ پہنچا اور سارا واقعہ اسے سنایا۔ کیسر روم کو ابو نواز بادشاہ کے اس فعل پر بہت غصہ آیا، لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو، جو کہ نصرانی تھا، حکم دیا کہ جا کے ابو نواز کو قتل کر کے اس کی سلطنت پر قبضہ کر لے، اور یوں ابو نواز کی سلطنت بھی نصرانی ہو گئی۔ اب نجاشی کے دو گورنر تھے، ایک کا نام فریاد تھا اور دوسرے کا نام ابرہہ تھا، جو خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کا لشکر لا کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے جس کو نیست و نابود کر دیا تھا، اور قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور ہم بھی یہ واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ بہرحال اس طرح اس سارے عرب خطے پر بت پرستی، کرسچینٹی اور جوشزم رہ گئی، جبکہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیم علیہ السلام کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ پھر اس کے بعد نجاشی کے گورنر ابرہہ نے یمن میں بالکل خانہ کعبہ کی طرح کی عمارت بنوائی اور حکم دیا کہ تمام نصارہ اس کا طواف کریں گے۔ رومن ایمپرر ہرقل یعنی کیسر روم نے بھی شاہی طور پر اپنی رومن امپائر میں اعلان کروایا کہ آج کے بعد حج یمن میں ادا کیا جائے گا اور ابرہہ کے بنائے ہوئے کعبہ کا طواف ہوگا۔ پھر مکہ کے قریب رہنے والے ایک قبیلے کے لوگ یمن گئے اور ابرہہ کے بنائے ہوئے اس نام نہاد کعبہ کی دیواروں پر رات کے وقت جگہ جگہ پیشاب لگا دیا۔ ابرہہ کو جب اس کی خبر ملی تو وہ بہت طیش میں آ گیا، اور تحقیق کرنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ مکہ کے قریبی رہائشی ایک قبیلے والوں نے یہ حرکت کی ہے۔ لہٰذا ابرہہ نے قسم کھائی کہ اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ پر چڑھائی کرے گا اور اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ پھر ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور اس نے مکہ کے ارد گرد کی تمام زمینیں، مال و دولت اور مویشیوں پر قبضہ کر لیا، تاکہ یہ اہل مکہ پر رعب ڈالے اور خانہ کعبہ کو آسانی سے منہدم کر دے۔ ان مویشیوں میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب اپنے مویشیوں پر قبضہ ہو جانے کی خبر ملی تو ابرہہ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ حضرت عبد المطلب بے حد خوبصورت اور بہت بارعب انسان تھے، آخر کیوں نہ ہوتے؟ ان کی پشت میں نبی کریم سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو موجود تھے۔ یہ جو ہی ابرہہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہہ پر رعب طاری ہو گیا، اور اس نے اپنے تخت سے اٹھ کر آگے آ کر استقبال کیا، اور گورنر ہونے کے باوجود خود بھی حضرت عبد المطلب کے ساتھ زمین پر بیٹھا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تیرے ضبط شدہ لشکر میں 200 اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مطالبہ کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابرہہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، آپ مکہ کے سردار ہیں اور میں کعبۃ اللہ کو گرانے آیا ہوں۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آ کر میری منت سماجت کرتے اور مجھ سے معاف کرنے کی درخواست کرتے، لیکن آپ تو صرف اپنے 200 اونٹ لینے آئے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو اہل مکہ کو کہو کہ ان کا ضبط شدہ مال واپس کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو گرانے دو اور میرے اس کام میں کوئی دخل نہ دے۔ اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے بہت اعلیٰ جواب دیا اور فرمایا کہ سنو، ان 200 اونٹوں کا میں مالک ہوں اور میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔
میں صرف تم سے وہ چیز جو میری ملکیت میں ہے واپس لینے آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ کعبۃ اللہ کا بھی کوئی مالک ہے اور اس کے پاس تجھ سے زیادہ طاقت ہے۔ اگر تو نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ تجھے ہی نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب اس کے خیمے سے باہر آ گئے اور مکہ میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ ملتزم پہاڑی پر چڑھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ تمام مکہ والوں نے گڑ گڑا کر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کا نام ابابیل تھا انہیں بھیجا، جن کے پاؤں میں چھوٹے چھوٹے 3 پتھر تھے۔ ابابیل پرندے نے اللہ کے حکم سے جب حملہ کیا اور پتھر برسائے تو وہ پتھر تھے یا ایٹم تھا۔ ہاتھی پر سوار فوجی کے سر سے گزرتا ہوا ہاتھی کے نیچے سے نکل جاتا تھا۔ اللہ نے اس ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہی ننھے ننھے پرندوں سے نیست و نابود کر دیا تھا۔ اور اس ابرہہ کے واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفیل میں بھی کیا ہے۔ پھر اسی سال ربیع الاول میں ہمارے نبی کریم سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ لوگوں میں پھر یہی مشہور تھا کہ ابرہہ والے سال ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی ہے۔ محترم سامعین، یہاں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگا، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ کامنٹس میں ہماری کمی کو ضرور بیان کریں یا ہماری کاوش کو ضرور اپریشیٹ کریں۔ اور اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے تو اس سیریز کو میسنجر میں تمام کے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، یہ آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔